یہ ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ سب کی محبتیں ابھی خطیب لسانی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ بہت دیر سے گفتگو فرما رہے اور آنے کے بعد ایک کلام عالم ذیشان وائز بیان نقیب اہل سنت خطیب اہل سنت شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مبارک صاحب یار علوی سے سننے کو ملا میری لاج بچائے سبحان اللہ. بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے. طبیعت چاہ رہی تھی کہ اور پڑھیں اور سنا جائے مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے علامہ صاحب نے میں کو دے دیا. آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں انشاءاللہ میرے بعد ہم سب کھڑے ہو کر اپنے پاکیزہ نبی کی بارگاہ میں پاکیزہ صلاۃ و سلام پیش کریں. تھوڑا سا صبر کریے انشاءاللہ ساتھ میں چلیں. محبت نبی میں دل لگا کر جھوم کر درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہاں تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا. بول دیجئے سبحان اللہ. کلام کو مولانا سہیل صاحب سنا کے گئے ہیں علامہ مبارک صاحب سنا. آواز بیٹھی ہے میں اس طرح بھی آواز میری بھی نہیں ہے بہرحال محبت نبی ہے. فرماتے ہیں کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا. کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا. کیا بتاؤں کہ خواجہ سے کیا مل گیا. مصطفیٰ مل گئے اور خدا مل گیا. مصطفیٰ مل گئے اور خدا مل گیا. اور بڑا خوبصورت شعر ہے ماشاءاللہ جو میں نے دیا تھا وہ علامہ صاحب نے مجھے واپس کر دیا. اللہ واپس کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. یہ بڑی محبت ہے مدینے کا جلوہ ہی اجمیر میں. اجمیر مولا کے نام سے بول دو سبحان اللہ. ہے مدینے کا جلوہ ہی اجمیر میں. ہے مدینے کا جلوہ ہی اجمیر میں. ارے نور سے نور کا نور سے نور کا سلسلہ میں گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک حضرت جس نے میلاد النبی خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ بھی شعر سنیے نعت کی شعر سنیے. میں نے سنایا ہے نہیں کہتا سنا دو صرف تھوڑی سی بات آگے بڑھے انشاءاللہ وقت پر صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا. کہ چھوڑو فکر دنیا کی. اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں. مجھ سکتا ہے کہ صحیح ہو جائے کہ فکر دنیا کی چھوڑ جائے اور پھر مدینہ چلے جائیں سب مدینہ چلے جائیں. کہ چھوڑو فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. کہ چھوڑو فکر دنیا کی پھر مدینے چلتے
غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے مصطفیٰ غلاموں کی بات یاد آ گئی ہے تو میں سناؤں کہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی اولاد ہے اگر وہ قسمت بدل دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی اندازہ سرکار مدینہ کا رتبہ لگائی گئی۔ سرکار غریب نواز اجمیر شریف میں آ گئے، اجمیر شریف میں آئے تو جو سرکار کے دشمن تھے وہ بھگانے کے لیے آتے ہیں، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ محبت سے فرماتے آپ بیٹھ جائیں، آپ کی صورت کو آپ کی سیرت کو دیکھ کر لوگ کہتے اے بابا بات بڑھائیے اسلام قبول کریں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز قریب 99 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ اسی ذل میں انا ساگر آپ دیکھ رہے ہیں، انا ساگر کے چبوترے پر ایک جادوگر رہتا تھا اور وہ حقیقت میں جنات تھا۔ کیا تھا؟ جن تھا، بہت بڑا خبیث تھا، اس کا نام سادی دیو تھا۔ کیا نام تھا؟ سادی دیو۔ لوگ اس کی پوجا کرتے، کوئی سنکٹ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تو اس کے حضور میں پرتھوی راج چوہان رہتا ہے۔ اے لڑکے کچھ لوگ مستی کر رہے ہو، وہ مستی بند کرو۔ آؤ میں تاریخ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، ایسا ویسا نہیں۔ حضرات وہ انا ساگر پر کھڑا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک لوگ پوجا کرتے، اسے بھگوان مانتے۔ بڑا سا بڑا کٹھین مصیبت ہوتا وہ چٹکیوں میں بجا کر جن تھا چٹکیوں میں کام کر دیتا، پیڑوں کو حاضر کر دیتا، پیڑوں میں آگ لگا دیتا، پانی کو ادھر ادھر کر دیتا۔ جن تھا لوگ سمجھتے تھے بہت بڑا یہ شکتیشالی ہے۔ حضرات جب بڑے بڑے رستم ہار گئے، آقا غریب نواز کو کس سے مس نہ کر پائے، تب پرتھوی راج چوہان نے کہا میرے بھگوان میرے مالک آپ سے ایک بنتی چروری ہے، ایک داڑھی والا ٹوپی والا آ گیا ہے، کوہرام بپا کر دیا ہے، اجمیر کا ماحول بگاڑ دیا ہے، اب تو خطرہ ہے کہ میرے تخت کو بھی الٹ دیا جائے۔ غور سے سنو حضرات، اس نے کہا سنو چند منٹ میں اس بابا کو ادھر سے ادھر کر دوں گا۔ کہا جلدی کر، جا اے میرے مالک جا، میرے بھگوان جا۔ گیا پہنچا، دیکھا اللہ کا ولی بیٹھا ہوا، کہہ دو سبحان اللہ، عشق نبی میں بیٹھا ہوا، آنکھیں بند کرتا ہے تو پوری کائنات کا نظارہ کرا۔ حضرات اس نے کہا حضور اے بابا یہاں سے ٹھیک ٹھاک ہو چلے جاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں چلے جاؤں؟ میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بھارت، محبوب خدا نے بھیجا اور یہ بھارت میرے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ میں بھارت کی تقدیر ہوں۔ اس نے کہا نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو کون ہے؟ کہا یہ میرے پوجا سا کرتے ہیں، پورا اجمیر مجھے بھگوان مانتا ہے، صبح و شام میری پوجا کرتا ہے، اور تو یہاں سے چلا جا، میری طاقت کا تجھے اندازہ نہیں۔ غور سے سنیے گا حضرات کہ میرے خواجہ کا رتبہ دیکھو، دیو جن ہے، اس نے کہا میرے طاقت کا آپ کا اندازہ نہیں، کس سے آپ گفتگو بات کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی کا اندازہ کرنے کی ضرورت نہیں کیا، کہا چلے جاؤ ورنہ ہم مار دیں گے، تمہیں مرنا ہی ہے۔ تو کہا اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہے مرنا تو روکے گا کون؟ جب موت آئے گی مر جاؤں گا،
اور تیرے مارنے سے اگر کوئی بھی موت آئے تو یہ بالکل نہیں۔ اس نے کہا آپ ایسے نہیں مانے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تجھی نہیں میں جانتا اور تیری بھی آرزو ہے، تیری بھی تمنا، تیری بھی خواہش ہے، میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میرے نبی کے سچے من سے کلمہ پڑھ لے، تیری آرزو پوری ہو جائے گی۔ کلمہ شہادت آپ سے بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، میرے نبی کا اپنے نبی کا کلمہ شہادت پڑھی تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کلمہ شہادت پڑھ لے تیری آرزو پوری ہو جائے گی۔ کہا میری آرزو کیا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لشکر ہے جو اسے بھگوان مانتا تھا، اسے خدا مانتا تھا، اپنا مالک مانتا تھا، اپنا پیشوا مانتا تھا۔ اب یہ پیچھے دیکھا، کہا سب کی آرزو میں پورا کرتا تھا، آج میری آرزو کون پورا کرے گا؟ اور یہ تو بابا الٹا کہتے ہیں میری بے عزتی ہو رہی ہے، سب کی آرزو میں پورا کرتا ہوں، میری آرزو کون پورا کرے گا؟ کہا شرمانے کی بات نہیں ہے، تیری بھی آرزو تیری بھی مراد پوری ہو جائے گی اگر تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ کہا کہ میری آرزو تمنا کیا پوری ہو جائے گی؟ کہا جو تیرے دل میں ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کہا میرے دل میں کیا ہے؟ کہا میں بتاؤں یا تو خود ہی بتائے گا؟ اس جن نے کہا آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا پھر کلمہ شہادت پڑھ لیجیے۔ کلمہ شہادت کا جب یہ رکھا گیا تو اس نے کہا پوری ہو جائے گی۔ اب وہ دیو جان گیا، جن جان گیا کہ چھپے ہوئے رازوں کو بابا جانتے ہیں، اس لیے بار بار آرزو کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھوں گا بابا بتائیں گے نہیں۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سن تیری آرزو یہ ہے، تیری خواہش یہ ہے، تیری تمنا یہ ہے کہ تو سب تیرا پوجا سب کرتا ہے اور تو کسی کا پوجا کرتا ہے۔ کہا وہ بابا بتاؤ تو صحیح۔ کہا سن اسی مندر میں ایک بڑی خوبصورت مورت ہے، بڑی خوبصورت مورت ہے، بڑی سندر تراشی گئی ہے، بڑی پیاری تراشی گئی ہے، اسی کا تو دیوانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں کھول کر کہا حضور یہ کیسے؟ کہا حضور نہیں، بات پتا صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں حضور۔ کہا جب پوری دنیا سوتی ہے تو سنا ساگر سے اٹھتا ہے، رات کے اندھیرے میں اس مندر میں داخل ہوتا ہے اور اس مورت کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور تو کہتا ہے میرے ساتھ بات کرو، میرے ساتھ گفتگو کرو، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ بے جان مورتی تجھ سے بات نہیں کرتی ہے۔ اور ایک دن نہیں، ہر دن ہر رات تو جاتا ہے اس مندر میں، اس کی پوجا کرتا ہے اور مناتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، مگر وہ بولتی نہیں ہے، وہ بولتی نہیں ہے، تو اسے بات نہیں کرتی ہے، تو اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضور بس صحیح بات ہے جیسا آپ نے بتایا ہے، وہ بہو میں ایسا کرتا ہوں، پورا دن تو انا ساگر پر پوجا کرواتا ہوں اور رات کا جب سناٹا طاری ہوتا ہے تو میں اس بت خانے میں پہنچتا ہوں جہاں مورت رکھی ہوئی ہے، میں اس کا پجاری بن گیا ہوں، رات میں جاتا ہوں، ہر رات کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے بات کرے، مگر بات نہیں کرتی ہے۔ صبح کا جب اجالا ہونے ہوتا ہے تو میں مایوس ہو کر واپس ہو جاتا ہوں۔ تو خواجہ نے کہا جو سچے من سے اگر تو چاہتا ہے تو جاؤ اس مورت کے رات میں کہے کہ چل تجھے معین الدین حسن سنجری نے بلایا ہے، چادر سے اپنے ساتھ لے کر چلا آ جا اسے جا اسے بلا کر لے آ۔ حضرات یہ خوش ہو گیا، رات کا جب سناٹا طاری ہوا، مندر میں داخل ہوا، اسی خوبصورت بت کے سامنے پہنچا، اسی خوبصورت بت کے سامنے پہنچنے کے بعد کہا ہر دن میں بلواتا تھا، نہیں بولتی تھی، ہر دن تو اس کو پوجا کرتا تھا، میری بات نہیں سنتی تھی، آج چل تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔
خواجہ معینالدین خلوت نے جھلایا ہے، ہاتھ پکڑا تو جیسے نرم محسوس ہوا، اب تو لوہے کا نہیں معلوم ہوتا ہے، اب پتھر کا نہیں معلوم ہوتا ہے، اب بالکل جیسے چمڑے اور مٹی کا معلوم ہوتا ہے۔ ہاتھ پکڑا جیسے میرے غریب نواز حسن سنجری کا نام وہ بدھ کے اندر پہنچتی ہے، اللہ نے اس کے اندر جسم میں جان ڈال دیتا ہے اور اس دیو کے ساتھ اس کے بارگاہ میں سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو سلامت بول رہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت اچھا علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بس تو 4 منٹ اور برداشت کیجیے۔ تو میں کہہ رہا تھا حضرت خواجہ حسن چشتی کا نام سنتی ہے اور اس کے دیو کے ساتھ چل کر خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر کر دیتی ہے اور خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں ہونے لگا، اے آقا اب زندگی کا مزہ تو اب ہوا، اب جو میرے سامنے میری بیوی محمود کو مل گئی، اے آقا آپ یہ کیسے جان گئے؟ سنو یہ خواجہ غریب نواز کی بات ہے، عاشق رسول اللہ کی بات ہے، اولاد رسول اللہ کی بات ہے۔ جب اولاد علی کی بات سن کر بے جان مورتی میں جان آ جائے تو بتاؤ میرے رسول کے میرے نبی کے بعد میں کتنی برکت ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں۔ شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے جان کنکریوں کو سرکار نے کلمہ پڑھایا، اولاد نبی نے بے جان مورتی کو جان والا یہاں آج ہی دین کو کہہ رہے ہیں، ان کو خبر نہیں، ان کو خبر نہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین اجمیر معلیٰ میں کیا کیا دیکھے گا؟ اجمیر نہیں رہ گیا بلکہ اجمیر معلیٰ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اپنے جاتے ہیں منت مانگتے ہیں، اپنے جاتے ہیں مرادیں پاتے ہیں، اور آج بھی مل رہی ہے، کل بھی ملے گا انشاءاللہ، صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ جیسے انسان آج خود سے خواجہ غریب نواز بنایا ہے، ایسے دعا کرتے رہیے مولا جن تک زندگی میں یعنی جس میں جا رہے ہر سال خواجہ غریب نواز کا عرس مقدس مناتے رہے، اولاد نبی کے اولاد علی کے مقدس فیضان سے ہم سب مالا مال ہوتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ کلمہ شہادت پڑھیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر یاد کیے تو انشاءاللہ وہ ضرور ہوگی۔ السلام علیکم۔
مہینے کا تذکرہ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہنا دلہنے مصطفیٰ سے کہہ دینا ان کے بارے یا نبی یا حبیب پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میرا آئے رسول وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں لاہور محمد صلی اللہ علیہ وسلم